خدا ان کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں کلام کی صداقت کے بارے میں سیکھیں، اور کلام خدا کی صداقت کے لیے کسی بیرونی شہادت، گواہی یا تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور خدا اس کی خود شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، اور اس کے بارے میں آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ ایک ایماندار کی زندگی کی ایک بنیادی چیز سچائی ہے، اور سچائی تحریر کی گئی اور بائبل مقدس کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ بطور ایماندار ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا کا کلام نہ صرف تحریر کیا گیا بلکہ کلام مجسم ہوا، جو ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا اپنے کلام کو کیا اہمیت دیتا ہے، کیا احترام دیتا ہے، یا خدا کی نظر میں خدا کے کلام کی کیا اہمیت ہے، کیا احترام ہے؟ تو اس کا اندازہ ہم زبور 138 اس کی دوسری آیت سے لگا سکتے ہیں، جہاں لکھا ہے کہ میں تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی۔ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اپنے ہر نام سے زیادہ خدا کے کلام کو عزت دیتا ہے۔ نام ہر انسان کے لیے اہمیت کا حامل ہے، ہر انسان اپنے نام کے لیے عزت اور احترام چاہتا ہے، لیکن خدا اپنے ہر نام سے زیادہ عزت کسے دیتا ہے؟ اپنے کلام کو، جو خدا کا کلام ہے۔ خدا کے نام میں قدرت ہے، اور خدا اس سے زیادہ عزت خدا کے کلام کو دیتا ہے، اپنے کلام کو دیتا ہے۔ اس مناسبت سے آج میرے اور آپ کے لیے سوال ہے، کیا میں اور آپ خدا کے کلام کو اپنے نام سے، اپنی ذات سے زیادہ عزت دیتے ہیں؟ کیا میں اور آپ خدا کے کلام کو اپنے آپ سے، اپنی ذات سے زیادہ اس کا احترام کرتے ہیں؟ یہ آج ایمانداروں کے لیے سوال ہے۔ میری پاسبانی خدمت کا یہ تجربہ ہے کہ پروگرام ہو، تیاری ہو، تو لوگ کی کہندے نے پائی صاحب 5 منٹ چمکا دیا جائے، تیاری نہیں، انہوں نے کہنا پائی صاحب پیغام لمبا کر لیا جائے۔ اور یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے کلام کا احترام نہیں۔ یہ شادیوں کا سیزن ہے، آپ لوگ شادیوں اٹینڈ کرتے ہیں، ہم نکاح پڑھاتے ہیں۔ ہر رسم کو پورے طریقہ کار سے کیا جاتا ہے، اس میں برائی نہیں، آپ کریں، لیکن جو بنیادی چیز ہے نکاح، جو خدا کے کلام کے مطابق ان دونوں سے حد لیے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پائی صاحب 5 منٹ سے کریا جی، اور جڑا میں نے 5 منٹ لے کے اندر مانو دا 3 منٹ سے کرنا، کیونکہ انہیں اس اہمیت کا اندازہ نہیں کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق انہیں ساری زندگی کے لیے جوڑے ہیں۔ خدا کی کلام کی اہمیت، احترام، اس کا استحقاق۔ ہم بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، خدا کے کلام کے دوران لوگ چلتے پھرتے ہیں،
باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ عام بات ہے، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ خدا اپنے ہر نام سے زیادہ عزت اور احترام اپنے کلام کو دیتا ہے، کیونکہ جس طرح خدا کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے، خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور خدا کا کلام لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ پہلا پطرس کے پہلے باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، تم فانی طوفان سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ خدا کا کلام یہ طاقت رکھتا ہے، وہ کسی بھی انسان کے دل، ذہن اور اس کی فطرت کو تبدیل کر دے، اور وہ نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے۔ یہ خدا کے پاک کلام میں عبرانیوں 4 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کا کلام جو زندہ اور مؤثر اور ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کو درستگی کے ساتھ پڑھنا، سننا اور پھر اس پر عمل کرنا اور اس پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سے نظریات، خیالات پائے جاتے ہیں۔ اس لیے درستگی سے خدا کے کلام کو جاننا، پرکھنا، پڑھنا اور پھر اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کی بحالی اور نجات ایمان لانے سے ہے کہ مسیح یسوع ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے۔ ایمان لانے سے ہم نجات پاتے ہیں۔ افسیہ خط اس کے 2 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، تم کو ایمان ہی کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ ایمان لانے سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ رومیو 10واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم صحیح اور درست کلام کو سنیں گے، صحیح اور درست ایمان پیدا ہوگا، اور وہ صحیح اور درست ایمان ہماری زندگی میں صحیح اور درست ایمان لے کر آئے گا۔ جو خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں، اسے دل میں رکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور جو خدا کے کلام کو صرف جانتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے ہیں، دل میں نہیں بساتے ہیں، وہ خدا کے خلاف چلتے ہیں۔ اس لیے زبور 119 اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جن کے دل میں خدا کا کلام نہیں، وہ خدا کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں۔ لیکن جن کے دل میں خدا کا کلام ہے، وہ خدا کے خلاف نہیں چلتے ہیں۔ آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، زبور 19 کی 7 سے 9 آیات، ان میں خدا کے کلام کی صداقت کو، اس کی وسعت کو، اس کے احترام کو، اس کی تاثیر کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان چند آیات میں کلام کی قدرت کو بند کیا گیا ہے۔ ان آیات میں خدا کے کلام کو 6 مختلف ٹائٹل سے پکارا گیا ہے۔ خداوند کی شریعت، خداوند کی شہادت، خداوند کے قوانین، خداوند کا حکم، خداوند کا خوف اور خداوند کے احکام۔ اور یہاں 6 اس کی خصوصیات کلام کی بتائی گئی ہے، اور 6 اس کے نتائج بیان کیے گئے ہیں جو ہمارے لیے تاثیر پیدا کرتے ہیں، ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم اس حوالے کو دیکھیں تو بار بار خداوند کا کہا گیا ہے، جس سے مراد ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اس کا تعلق خدا سے ہے، کسی انسان سے نہیں ہے۔ وہ خدا کا کلام ہے، اور اسے جو پہلا ٹائٹل دیا گیا ہے وہ کہا گیا ہے خداوند کی شریعت۔ شریعت سے مراد ہے قانون، لا، اور قانون کی
پابندی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس قانون کی پابندی نہ کرے تو قانون میں اس کی سزا مقرر ہوتی ہے، اور خدا کا کلام قانون ہے، اور جو اس کی پابندی نہیں کرتا ہے وہ اس کلام کے مطابق سزا بھی برداشت کرے۔ خدا کا کلام تلاوت کردہ حوالہ میں لکھا ہے خداوند کی شہادت ہے۔ شہادت ہوتا ہے گواہی۔ خدا کا کلام خدا کی گواہی ہے، کسی انسان کی نہیں، اگرچہ اس سے مختلف مصنفوں نے لکھا لیکن لکھوانے والا ایک ہے، اور گواہی ہوتی ہے کہ دوسرے کو بتایا جائے جو وہ جاننا چاہتا ہے یا جو اس تک بات پہنچانی چاہتے ہیں۔ تو خدا نے لوگوں کے وسیلہ سے اپنی گواہی دی، جو وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، انہیں سکھانا چاہتا ہے۔ خدا کا کلام خدا کی گواہی ہے۔ خدا کا کلام خداوند کے قوانین ہیں۔ قوانین سے مراد ہے عقائد، جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہماری مدد کرتے ہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق ہم چلیں۔ خدا کا کلام عقائد کا مجموعہ ہے۔ خدا کا کلام خداوند کا حکم ہے، اور جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کا کلام چونکہ حکم ہے، اس لیے اس میں کوئی آپشن نہیں کہ ہم مانیں یا نہ مانیں، یہ ہم ماننا ہم پر فرض ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ خداوند کا خوف ہے۔ کیسے؟ کیونکہ خدا کا کلام خدا کی ذات کے بارے میں بتاتا ہے، اس کے تقدس کے بارے میں بتاتا ہے، اس کی ذات کے بارے میں بتاتا ہے، اس کی پاکیزگی کے بارے میں بتاتا ہے، اس کے اختیار کے بارے میں بتاتا ہے۔ جب انسان خدا کو کلی طور پر جانتا ہے تو وہ خدا کا خوف مانتا ہے، اور خوف سے خدا ان کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ کیا ہم خدا ان کا خوف مان کر خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ خدا کی ذات کا احترام رکھتے ہوئے ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ آج کل کلیسیاؤں میں اپنی ذات کے احترام کو دیکھا جاتا ہے، اگر وہ نہ ملے تو ہم کلیسیا میں تفرقہ اور لڑائی پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے ہیں۔ موقع ایک عام ٹرم ہے ہماری، لیکن خدا کا کلام خدا کا خوف پیدا کرتا ہے، اور یہاں زبور نویس کہتا ہے خداوند کا خوف، اس سے مراد ہے خداوند کا کلام۔ خداوند کی ذات، اس کے اختیار اور اس کی لامحدود ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ خداوند کے احکام ہے۔ خدا کا کلام احکام کا مجموعہ ہے، جن کی بنیاد پر آنے والے وقت میں خدا عدالت کرے گا کہ اس نے میرے حکموں پر عمل کیا ہے یا نہیں اس دنیا میں۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم خدا کے احکام پر کتنا چلتے ہیں، کتنا خدا کے کلام پر چلتے ہیں۔ خدا کے کلام کی 6 خصوصیات ہیں۔ خدا کا کلام کامل ہے، پرفیکٹ، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ برحق ہے۔ برحق سے مراد ہے شور ہے، یقینی ہے۔ دنیا میں بہت سے غیر یقینی خیالات پائے جاتے ہیں، نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام یقینی ہے، جس پر یقین کیا جاتا رہا، کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ خدا کا کلام جو ہے وہ راست ہے، اور یہاں جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہے کہ سچائی کا رستہ ہے۔ خدا کا کلام سچائی کی راہ ہے، رستہ ہے۔ جیسے زبور 119 اس کی 105ویں آیت میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی
بسر کریں۔ خدا کا کلام بے عیب ہے، جس میں کوئی برائی نہیں، کوئی عیب نہیں ہے۔ خدا کا کلام پاک ہے، خدا پاک ہے، خدا کا کلام پاک ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ جو اسے پڑھتے اور سنتے ہیں وہ بھی پاک بنے۔ خدا کا کلام برحق اور بالکل راست ہے، جس سے مراد ہے ایبسولوٹ ٹروتھ، بالکل سچا، جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہ ہو۔ اور پھر اس کے 6 نتائج بیان کیے گئے ہیں جو خدا کے کلام کے ہیں، جو ایمانداروں کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ خدا کا کلام بحال کرتا ہے، وہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، اور وہ خدا کے حضور کھڑے ہو سکتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام لوگوں کو بحال کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ نادان کو دانش بخشتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام حکمت کا کلام، اور یہ حکمت جو ہے یہ دنوی نہیں بلکہ الہامی ہے، جس سے ہم اپنے لیے خدا کے مقصد کو جانتے ہیں جو دنوی حکمت سے نہیں جانا جا سکتا۔ خدا کا کلام جو ہے وہ دل کو فرحت بخشتا ہے، خوشی بخشتا ہے۔ یہ سوال ہے آج میرے اور آپ کے لیے، کیا خدا کا کلام ہمارے دل میں خوشی پیدا کرتا ہے؟ کیا خدا کے کلام کو پڑھ کے، سن کے، اس پہ میڈیٹیٹ کر کے ہمارا دل خوش ہوتا ہے؟ خدا کے لوگوں کا دل خدا کے کلام سے خوش ہوتا ہے۔ اس کی ایک خوبصورت مثال یرمیہ نبی کی ہے۔ یرمیہ کو خدا کا کلام ملا، اس نے اس کلام کو لوگوں تک پہنچایا، اور لوگوں نے اس کلام کو قبول نہیں کیا۔ لیکن یرمیہ بتاتا ہے، یرمیہ 15 باب اس کی 16ویں آیت میں وہ کہتا ہے، تیرا کلام ملا اور میں نے اس سے نوش کیا، اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی ہے۔ کیا خدا کے کلام کی باتیں میرے اور آپ کے دل کی خوشی اور خرمی ہے؟ خدا کے کلام کے بارے میں پہلا یوحنا اس کے پہلے باب کی 4 آیت میں کہتا ہے کہ ہم یہ اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو۔ جو حقیقی شاگرد ہوتے ہیں ان کے خدا کے کلام سے دلی خوشی ہوتی ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ کیسے؟ ہم اپنے مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مستقبل مسیح یسوع میں محفوظ ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 24ویں آیت میں کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی، اس پر سزا کا حکم نہیں بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ ہمارا فیوچر محفوظ ہے، اور اس کا ہمیں اعتماد اور اعتقاد ہے۔ وہ ہماری آنکھوں کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے، اور ہم وہ دیکھ سکتے ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کس کے وسیلہ سے؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ خدا کا کلام جو ہے ابد تک قائم رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی بڑھائے گا نہیں۔ مکاشوہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 18ویں آیت کے مطابق اگر کوئی اس نبوت کی کتاب میں کچھ بڑھائے گا تو وہ ساری عورتیں اس پر آئیں گی، لیکن خدا کا کلام ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 35ویں آیت میں کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، وہ ہمیشہ قائم رہیں گی۔ خدا کا کلام پاکیزگی کو پیدا کرتا ہے، وہ راست بازی کو پیدا کرتا ہے۔
وہ اصلاح کرتا ہے, وہ تنبیہ کرتا ہے, وہ تربیت کرتا ہے, تاکہ ہماری زندگیوں سے راست بازی ظاہر ہو. یہ چیزیں ہماری زندگی میں بطور ایماندار بڑی اہمیت کی حامل ہیں, اور خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہوں. لیکن ہم سب بھی ایک چیز چاہتے ہیں, میں بھی, آپ بھی, ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہوں, کامیاب ہوں. جہاں ہم کام کر رہے ہیں, جو ہم پڑھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, اس میں ہم کامیاب ہوں. یار آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں. اس کے دنوی بہت سے طریقہ کار ہوں گے, لیکن خدا کے کلام میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے جس پر عمل کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ دن رات تیرا اس پر دھیان ہو, تاکہ احتیاط کر کے تو اس پر عمل کر سکے. تب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. کیا طریقہ کار ہے کامیابی کا؟ خدا کے کلام کی طرف توجہ کرنا, دھیان کرنا, اس پر عمل کرنا. جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے, اس پر دھیان کریں گے, اس پر عمل کریں گے, کیسے؟ احتیاط کے ساتھ, تو پھر کیا ہوگا؟ اقبال مندی کی راہ نصیب کرے گا خدا ہمیں, اور کیا کرے گا؟ خوب کامیاب کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو کامیاب کرے تو خدا کے کلام کا احترام کریں, خدا کے کلام پر عمل کریں, خدا کے کلام پر توجہ کریں. اور اگر خدا اپنے کلام کو عزت دیتا ہے تو بطور ایماندار ہمیں بھی خدا کے کلام کو عزت اور احترام دینا چاہیے. اور اگر خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں کرنا چاہیے, اور جب ہم عمل کریں گے تو پھر خدا ہمیں کامیاب کرے گا. تو خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے, اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like, and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.